قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لا تقم فیہ ابدا۔ اس سے پچھلی آیت نمبر 107 میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسجد کا تعارف کروایا جس کو مسجدن بویرارا کہا گیا۔ وہ مسجد جو فتنوں کی جگہ بنی، نام مسجد تھا۔ حضور علیہ السلام کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے وہ مسجد بنائی اللہ کے رسول کی مسجد کے مقابلے میں، جہاں سے انہوں نے اہل ایمان کے خلاف اس وقت بھی فتوے لگانے شروع کیے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ سنیں، دین کی تبلیغ عیسائیوں کے گرجے میں بھی کرنی پڑے تو جا کے کرنی ہے، ہندوؤں کے مندروں میں بھی جا کے کرنی پڑے تو کرنی ہے، بازاروں میں، کفار کے محلوں میں جا کے، مشرکین کے محلوں میں جا کے اللہ کا دین پہنچانا ہے۔ لیکن یہ جو مسجد پیغمبر اکرم کی مسجد کے مقابلے میں بنائی گئی ہے، توحید کے نام پر بننے والی مسجد، یعنی وہاں اللہ کی عبادت سے انہیں کوئی مسئلہ نہیں تھا، پیغمبر کی رسالت کے حوالے سے اور صحابہ کرام کا وہ جو عشق جنوں تھا اس کے حوالے سے لوگوں کے مائنڈ سیٹ میں کوئی نیگیٹیوٹی تھی۔ اللہ نے اپنے محبوب سے کہا، محبوب لا تقم فیہ ابدا، ان کی اس مسجد میں نہ جانا ہے نہ وہاں کھڑا ہونا ہے۔ اور ابدا کا لفظ بول دیا تاکہ حضور کی امت بھی سن لے کہ نہ حضور ساری عمر وہاں کھڑے ہوں گے اور نہ بعد والا ایسی جگہ پر جائے، یعنی ایسی جگہوں سے اللہ نے بھلا مسجد کا نام ہو اس قدر بیزاری کا اظہار کیا کہ ابدا کا لفظ بول کے کہا ہمیشہ اہل ایمان پر لازم ہے کہ وہ ایسی فتنہ گاہوں سے دور رہے۔ اب یہ ایک پورا چیپٹر ہے الگ، پچھلی آیت اگر میں پڑھتا تو آپ کے سامنے بیان کرتا، لیکن آج کی گفتگو کا یہ موضوع نہیں ہے، ہم آگے چلتے ہیں۔ فرمایا لمسجدن اسسا علی التقوی، لیکن میرے محبوب وہ مسجد جس کی بنیاد تقوی پر رکھی گئی، من اول یوم، پہلے دن سے بنانے والوں کی نیت یہ تھی کہ یہ مسجد پرہیزگاروں کے لیے ہے، نیکوکاروں کے لیے ہے، جس میں ذہن میں کوئی بھی ابہام اس حوالے سے نہیں تھا کہ ہم امت کو توڑیں گے، لوگوں کو جناب آپس میں لڑائیں گے، ایسا ذہن نہیں تھا۔ اس تقوی کی بنیاد پر جو مسجد بنی اور پہلے دن سے لوگوں کا ارادہ صحیح تھا، نیت صحیح تھی، اللہ پاک فرما رہا ہے میرے محبوب احق، یہ مسجد حقدار ہے، ان تقوم فیہ، کہ تو اس میں اور ان لوگوں کے درمیان جو تقوی کی بنیاد پر مسجد بنانے والے ہیں تو ان میں کھڑا ہو۔ اب یہ بات کر کے اللہ پاک نے پھر ارشاد فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہ جو تقوی والی مسجد ہے جس میں اللہ نے اپنے محبوب کو کہا کہ ان مسجد والوں کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، فرمایا ان لوگوں کی علامت اور پہچان یہ ہے۔ اب جملہ سننے والا ہے اور آج کا موضوع ہمارا یہاں سے شروع ہونا ہے۔ فیہ رجال، اس مسجد میں وہ بندے آتے ہیں اور اس مسجد کے متعلقین اور متوسلین وہ بندے ہیں، یحبون ان یتطہروا، جو طہارت، نظافت، نزاکت اور صفائی ستھرائی سے محبت کرتے ہیں۔ ستھرا رہنے، ظاہری باطنی، ہر دو قسم کی طہارت کا اہتمام کرنے سے محبت کرتے ہیں، یعنی ان کی محبت اس چیز سے ہوتی ہے کہ ظاہراً بھی اجلے نظر آئیں اور باطن میں، نیت میں، ہمارے من میں بھی کسی طرح کی کوئی گندگی، غلاظت اور کوئی نیگیٹیوٹی نہ ہو، جن کے ظاہر بھی اجلے باطن بھی اجلے، جو اس چیز سے محبت کرتے ہیں۔ سونیا تیری جماعت انہی لوگوں کی جماعت ہے، کیوں کہ واللہ یحب المطہرین، فرمایا اللہ ظاہری اور باطنی طہارت کا اہتمام کرنے والوں سے رب خود محبت کرتا ہے۔ یہ اللہ کے محبوب لوگوں
کی جگہ ہوتی ہے جی کہ مسجد۔ تو دوستان محترم، اللہ کریم نے اس آیت میں اہل تقوی کی ایک بہت بڑی علامت بتائی، اور صرف علامت نہیں بتائی، اپنے محبوب کو ان کے ساتھ کھڑا ہونے کا حکم ارشاد فرمایا۔ فرمایا احق کو یہ لوگ اور ان کا جو مسجد ہے یہ مستحق ہے ان تقم فیہ، سونیا تو ان میں کھڑا ہو، تو ان میں نظر آئے۔ اس لیے لوگوں ہمارا اور ہمارے اکابرین کا عقیدہ ہے، یہ عقیدہ ہے کہ قیامت تک ہم جس مسجد میں جہاں اللہ کے نام پہ بیٹھ جائیں، مصطفیٰ ہمارے اندر ہوتے ہیں، حضور ہمارے اندر ہوتے ہیں، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا۔ اب اللہ کہہ دے تو جو اللہ کہے گا محبوب نے وہی کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا محبوب ان کا حق ہے تو ان میں نظر آئے، اس لیے ہمارا دعویٰ یہ ہے، ہماری نیتیں اس قرآن کی آیت کے مطابق ہیں، اس لیے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ہم جہاں بیٹھتے ہیں حضور ہم میں موجود ہوتے ہیں، تو ہم حضور کی رحمت کی چھتری میں موجود ہوتے ہیں۔ لیکن بات پھر یہی کہی کہ ایسے لوگوں کی محبت دنیا کے بازاروں سے نہیں، صرف ظاہر داری سے نہیں، ان کی محبت یہ ہوتی ہے کہ ان کا ظاہر بھی پاک صاف ہو اور ان کا باطن بھی اللہ کے نور سے جگمگا رہا، اور یہ لوگ اللہ کے محبوب بن جایا کرتے ہیں۔ اب عزیزان محترم، جو حدیث مبارکہ ضمن میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، یہ امام ترمذی نے اس کو سنن ترمذی شریف کے اندر نقل کیا ہے، حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جو تابعی رسول ہیں، یہ روایت منقول ہے، اور اس حدیث کا نمبر ہے ترمذی شریف میں 2799، 2799۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ طیب یحب الطیبہ، نظیف یحب النظافۃ، کریم یحب الکرم، جواد یحب الجود، فنظفوا۔ آراہ قال افنیتکم ولا تشبہوا الیہود۔ آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب ان اللہ طیب، اللہ پاک ہے، اور یحب الطیب، اللہ خود پاک ہے اور پاکوں سے محبت کرتا ہے۔ نظیف، اللہ نظافت والا رب ہے میرا، اللہ کی شان نظافت ہے، اس کے اندر طہارت، وہ طہارت کا امین ہے، اور یحب النظافہ، اور وہ کائنات میں جہاں جس میں نظافت نظر آتی ہے اللہ اسی کو محبوب بنا لیتا ہے۔ پھر اللہ کریم ہے، یحب الکرم، وہ مہربان ہے، شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا، مہربانیاں کرنے والا ہے، اور یحب الکرم، اور جو کسی دوسرے پر مہربانی کرے اللہ اس سے بھی دوستی کر لیتا ہے۔ اور پھر فرمایا اللہ جواد ہے، اللہ سخی ہے، اللہ دینے والا ہے، اور یحب الجود، اور جس کو وہ اس شاہراہ جواد پر پاتا ہے، جس کے دل میں سخاوت کو جلوہ گر دیکھتا ہے اسے بھی اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یہ چار جملے بول کے لوگوں امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا فنظفوا، لوگوں آؤ نظافت کو سمجھو، نظافت کیا ہے۔ فرمایا محبوب یہ چاہتے ہیں، اللہ کا محبوب یہ چاہتا ہے میری امت نظیف بن جائے، نظافت پسند ہو جائے، نزاکت پسند ہو جائے، لطافت پسند ہو جائے، ہر طرح کی کثافتوں کو دور کر دے، گندگی، میل کچیل اور آلودگیوں سے اپنا دامن چھڑا لے۔ اب صحابی تابعی فرماتے ہیں کہ اراہ قال افنیتکم، کہ آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ صرف گھر کو اندر سے صاف نہیں کرنا، کہ کمرے صاف کر لیے، کچن صاف کر لیا، چلے جی کارپورش صاف کر لیا۔ آؤ لوگوں امام الانبیاء علیہ السلام کا جملہ سننا، آقا نے فرمایا افنیتکم، کہ محمد مصطفیٰ اپنی امت سے یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے گھر کے صحن، اپنے گھر کی گلی اور اپنے گھر کے آس پاس بھی مکمل صفائی ستھرائی اور طہارت کا اہتمام کیا کریں۔ حضور علیہ السلام کہاں تک امت سے طہارت اور صفائی کا اہتمام کروانا چاہتے ہیں، اس جملے میں آقا علیہ السلام نے یہ تاکید فرما دی۔ اور اگلا جملہ حضور کا وَلَا تَشَبَّهُ بِالْيَهُودِ، اور یہودیوں کی شباہت اختیار نہ کرو،
یہودیوں جیسے مت بنو۔ اس سے یہ پتہ چلا کہ امام الانبیاء علیہ السلام کے زمانہ ظاہری میں یہودیوں کا یہ طریقہ کار تھا کہ وہ اندر گھر سے گندگی اٹھا کے باہر صحن میں رکھ جاتے یا گلی میں پھینک دیتے یا گھر کے دائیں یا بائیں ڈھیر لگا دیتے کوڑے کا، یعنی یہ ان کی عادت تھی۔ تو امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنی امت کو تلقین فرمائی، میری امت یہودیوں جیسا نہ بننا، قیامت تک یہ یہودیوں والی عادت کہ گھر کا کوڑا اٹھا کے دروازے کے باہر رکھ دینا، گھر کی گندگی اٹھا کے گلی میں پھینک دینا اور گھر کے اڑوس پڑوس کا ماحول آلودہ کر دینا۔ فرمایا میری امت تم نے یہودیوں کی اس خصلت کو اختیار نہیں کرنا۔ آپ لوگوں میرے امام الانبیاء علیہ السلام نے کس قدر خوبصورت تعلیم طہارت کی اہل ایمان کو عطا فرمائی، مگر آج مجھے معذرت سے جملہ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہودیوں کے سلطنتوں میں جائیں، آپ کو آج ان کی گلیوں میں کوڑے نظر نہیں آئیں گے، ان کے گھر کے سامنے میدان گندے نظر نہیں آئیں گے، ان کے دروازوں کے باہر کوڑے کے بھرے ہوئے شاپر پھٹے ہوئے نہیں پڑے ہوئے نظر آئیں گے، ان کی گلیاں اور ان کی نالیاں گندی نظر نہیں آئیں گی۔ مگر آؤ مسلمانوں اپنے غازی آباد کو دیکھ لینا، اپنے شہر کی ہواؤں کو دیکھ لینا، ہر گھر کے باہر کا ماحول دیکھ لینا، باہر کے 7 محلے کے میدانوں کو دیکھ لینا، اپنے گھر کے لیفٹ رائٹ کا ماحول دیکھ لینا۔ آؤ لوگوں دکھ سے یہ بات کہنا پڑتی ہے، پیغمبر اپنی امت میں قیامت تک جس گندگی کو اس کے دروازے پر اور محلے میں نہیں دیکھنا چاہتے تھے، آج پیغمبر کا جملہ لے کر یہود و نصارہ نے تو محلے صاف کر لیے، مگر ہائے افسوس اے محمد مصطفیٰ کی امت، آج تمہارے دروازوں اور تمہارے محلوں پہ یہ گندگی اور نجاست دے کر دل خون کے آنسو روتا ہے کہ محمد مصطفیٰ کی روح ارے گنبد خضرا میں کتنی تڑپتی ہوگی کہ جن کو کہا تھا محلے صاف کرنا ہے وہ گندے ہو گئے، اور جن سے تشبہ میں بچنے کا حکم دیا تھا وہ اس فرمان کے مطابق صفائی ستھرائی کا اہتمام کر گئے۔ آؤ لوگوں پیغمبر کے اس فرمان کو پھر سے زندہ کرو، اس کی تجدید کرو اور عہد کرو آج کے جمعۃ المبارک پر کہ ہم اپنے گھروں کے اندر جس طرح صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے گھر کے صحن ہو، دروازوں کے باہر لیفٹ رائٹ کا ماحول ہو، باہر کی گلی ہو یا نالی ہو یا آس پاس کا کوئی میدان ہو، جیسے ہمارا بیڈ روم صاف ہوتا ہے، ہمارا ٹی وی لانچ صاف ہوتا ہے، ہماری گلیاں ہمارے محلے کی اسی طرح صاف ہونے چاہیے۔ اور جس دن آقا کی امت کی گلیاں محلے حضور کے اس فرمان پر نظفوا افنیتکم کے مطابق صفائی ستھرائی اور طہارت سے مہکنے لگ گئے، اللہ کی عزت کی قسم جب روح مصطفیٰ اس امت اور اس محلے والوں سے خوش ہوگی، حضور کی رحمتیں اتریں گی اور اس محلے میں سعادت مندی کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی۔ آپ دوستان محترم اپنا جائزہ لیں، ہم کہاں کھڑے ہیں، اور آپ دیکھیے جب آپ کسی پڑوسی کے گھر کے آگے گندگی کیوں جھاڑو لگا کے ادھر کر دیں گے تو آپ کا پڑوسی جب گھر سے باہر نکلے گا اس کو اذیت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ ہمیں کیا معلوم جی، اذیت ہوتی ہے تو ہوتی رہے جی۔ اچھا بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہمارے گھر کا مین گیٹ کے نا ایک طرف دیوار ہماری آگے تک جاری ہوتی ہے اور ہماری دیوار کے اینڈ پہ ساتھ ہی دوسرے پڑوسی کا مین گیٹ ہوتا ہے، ہم اپنے گھر کی ساری گندگی اٹھا کے نا اپنے گیٹ سے وہ 20 فٹ دور اپنی ہی دیوار کے ساتھ رکھتے ہیں، لیکن ساتھ دوسرے کا گھر ہوتا ہے، گندگی کی اجازت اس کے گھر میں جاتی ہے، بدبو ادھر جاتی ہے، اپنے گھر میں نہیں آتی۔ پڑوسی گلا کرے تو اس کو کہتے ہیں بھائی میں نے تو اپنے گھر کے باہر رکھا ہوا ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے؟ لڑ پڑتے ہیں۔ اس پہ حدیث مبارکہ سن لیجیے، امام بخاری نے اپنی ادب المفرد کے اندر اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا، اس نے 2 خواتین کا ذکر کیا۔ اب یہ کام گھر کی خواتین کیونکہ صفائی کا کرتی ہیں ان سے ریلیٹڈ یہ ہے، لیکن ذمہ دار گھر کا سربراہ ہوتا ہے جو ان چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس ایک آدمی حاضر ہوا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول ان فلانتن کہ فلاں ایک عورت ہے اور کرتی کیا ہے کہ وہ رات کو ساری رات نماز پڑھتی ہے، نوافل پڑھتی رہتی ہے ساری رات، اور سارا دن روزہ رکھتی ہے، یعنی پکی روزے دار ہے اور رات ساری عبادت گزارے۔ لیکن اور 2 علامتیں بھی بتائیں کہ تفعل کہ اور بھی افعال بجا لاتی رہتی ہے، یعنی اس تسبیح تحلیل اور روزے کے علاوہ بھی جتنے اور نیکی کے عمل ہیں وہ بھی کرتی رہتی ہے۔
وتصدقوا، صدقہ بھی خوب کرتی ہے، نہ صدقے میں کمی، نہ تسبیح تحلیل تلاوت میں کمی، نہ نمازوں میں کمی، نہ نفلوں میں کمی، نہ روزوں میں کمی۔ اب غور سے سننا، اگلا جملہ سننا، فرمایا بس حضور کرتی کیا ہے کہ وَتُؤْذِي جِيرَانَهَا بِلِسَانِهَا، وہ اپنے پڑوسی کے لیے اذیت کا سبب بنتی ہے، اور پڑوسی بات کرے تو ٹکرا جاتی ہے، زبان سے بھی اذیت دیتی ہے۔ تجھے کیا تکلیف، تو کون ہے؟ تُؤْذِي جِيرَانَهَا، اپنے پڑوسی کو اذیت دیتی ہے، اس کے لیے اذیت کا سامان بنتی ہے، بِلِسَانِهَا، اور اس کی زبان بھی اسے اذیت کا سامان بنتی ہے پڑوسی کے لیے۔ تو آقا بتائیے اس عورت کے لیے شرع کا حکم کیا ہے؟ شرعی حکم۔ بندے نے آقا علیہ السلام سے پوچھا، دوستان محترم، آقا نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا لا خیر فیہا، فرمایا اس کے یہ جتنے کام تو نے گنے ہیں، نماز، روزہ، تسبیح، تحلیل، تلاوت، صدقہ، جو کچھ بھی کرتی ہے، آقا نے فرمایا لا خیر فیہا، اس میں سے کوئی ایک بھی عمل اس کے لیے خیر نہیں بن سکا، وہی من اہل النار، محمد کی زبان سے سن لو وہ اہل جہنم میں سے ہے، وہ جہنمی عورت ہے۔ مجھے بتائیں جی عبادت میں کوئی کمی تھی؟ ساری رات اللہ کے حضور سجدے کرنا، سارا دن روزہ رکھنا، صرف ایک مہینہ نہیں ہمیشہ، صدقہ کثرت سے کرنا، اور تفعل میں ہر نیک عمل آ جاتا ہے، باقی ہر عمل کرتی ہے، یعنی باقی اس کی نیکی میں کوئی کمی نہیں ہے، صرف اس کے اندر ایک عیب سامنے آیا، اور وہ کیا ہے؟ تؤذی جیرانہا بلسانہا۔ میں نے پچھلے جمعے بتایا تھا کہ ہم نے گھر بناتے ہوئے کبھی پڑوسی نہیں سوچا کیسا ہے، اب بن گیا گھر، اب محلے میں آ گئے، اب پڑوسی کا خیال کیسے رکھنا ہے کہ آپ کے کسی عمل سے، قول اور فعل اور زبان سے پڑوسی کو اذیت کا سامان نہ پہنچے۔ ساری عبادتوں کا ڈھیر ہے، مگر آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یہ ساری عبادتیں بھی اس بندے کے لیے خیر کا سبب نہیں بن سکتی، یہ نفل بھی اسے اللہ کی قربت اور معرفت کی طرف نہیں لے کے جا سکتے، یہ روزے، یہ نمازیں، یہ صدقے، یہ سب کچھ بھی اسے اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں بنا سکتے، بلکہ کیا ہے؟ وَهِيَ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وہ اہل دوزخ میں سے ہے جس نے پڑوسی کو تکلیف پہنچائی۔ اتنی بات کر کے آنے والے نے اب ایک اور عورت کا ذکر کیا، فرمایا وَفُلَانَةً، حضور وہ فلانی عورت ایسی ہے کہ صلاۃ المکتوبہ تصلی المکتوبہ تصلی المکتوبہ، کہ وہ صرف فرض ہی پڑھتی ہے، باقی چیز نہیں پڑھتی۔ نماز میں جو فرض ہوتے ہیں نا بس وہی پڑھتی ہے، باقی نفل شفل نہیں پڑھتی۔ اور تصدق بالاثوار، اور صدقہ کوئی بڑا صدقہ نہیں کرتی، پنیر کا کوئی ایک کا دکا ٹکڑا، پنیر کا وہ ایک ٹکڑا، دو ٹکڑے وہ کبھی کبھی صدقہ کر دیتی ہے، بس صرف دو عمل اس کے گنے، فرض نماز پڑھنا اور پنیر کا کوئی ٹکڑا اللہ کی راہ میں صدقے کے طور پہ دے دینا۔ لیکن فرمایا کہ ولا تؤذی جیرانہا، بلکہ احدن، صرف پڑوسی نہیں، حضور اس کی زبان سے، اس کے عمل سے، اس کے کردار سے کسی کو اذیت بس نہیں پہنچتی، وہ کسی کے لیے اذیت کا سامان نہیں بنتی۔ حضور اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے لوگوں کو فرمایا ہی من اہل الجنہ، فرمایا جس کی زبان سے کسی کو اذیت نہیں پہنچی، پڑوسی کے لیے وہ باعث اذیت نہ بنی، صرف فرض پڑھتی رہی، کوئی روزانہ روزے نہیں رکھے نفلی، کوئی نفلی عبادتیں نہیں کی، کوئی جبے خبے نہیں ہیں، کوئی لمبے لمبے اللہ کی بارگاہ میں خیراتیں نہیں ہیں، بس پنیر کے ٹکڑے ہیں۔ آقا نے فرمایا بھلا اللہ کی عبادت تھوڑی ہے، مگر جس نے پڑوسی کو اپنی اذیت سے بچا لیا، میں محمد مصطفیٰ کا فرمان یہ ہے وہ اہل جنت میں سے ہے۔ لو جی، اب مجھے بتائیں جب گندگی اٹھا کے دروازے کے باہر رکھیں گے پڑوسی کو تکلیف ہوگی یا نہیں؟ اپنے گھر کے سامنے سے جھاڑو مار کے سارا گند پڑوسی کی طرف کر دیں، اذیت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اپنے گھر میں آپ کے بچے کی شادی، آپ نے ڈیک لگا لیے اونچے اونچے، اور ساتھ پڑوسی کے بچے سو نہیں پا رہے، وہ بیچارہ بیمار ہے یا صحت مند بھی ہے، اس کو تکلیف ہو رہی ہے۔ لوگو، میرا رب اگر بندہ سویا ہوا ہو اس کے پاس اپنا قرآن اونچا پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا، تمہارے ڈیک سے اور تمہارے گانوں سے، تمہاری شادیوں کے موقع پہ جب پورا محلہ ڈسٹرب ہو رہا ہوتا ہے، آدھی رات کو تم جب شرلیاں اور پٹاخے بجا رہے ہوتے ہو، پورے محلے کا چین تم نے سکھ چھین لیا ہوتا ہے، اس وقت اللہ کی عزت کی قسم تمہاری شادی پہ آسمان سے رحمت نہیں، ساری کائنات کی لعنتیں برس رہی ہوتی ہیں۔ تو لعنتوں کا سامان تو پہلے دن اکٹھا کر لیا، پھر وہ لعنتیں ساری زندگی گھر میں بربادی کی صورت میں گلے پڑی رہتی ہیں۔
کہتے ہیں جی وہ بڑا خرچہ کیتا سی جی پر ہن بہو بستی نہیں ہے. پھر چوتھے دن ہی آپ کا بیٹا کہتا ابا جی تسی اپنے الگ کھاؤ پیو اسی الگ کھاواں پیواں گے. پھر مولوی صاحب دسو جی ہن کی کریے, کوئی وظیفہ دسو. بھائی وظیفہ کیا کرے, وظیفہ تو اس دن کرنا تھا جس دن ابتدا ہو رہی تھی. سارے محلے کو تو نے سونے نہیں دیا, اب تجھے یہ اولاد ساری زندگی نہیں سونے دے گی. تو اس دن پورے محلے کے لیے تکلیف کا سبب بن گیا. اب یہ اولاد اور اس کی نسل بابا تیرے لیے ساری زندگی اذیت کا سامان بنتی رہے گی. روتا رہے, جا جس سے مرضی دم کروا, جس سے مرضی تو تعویذ لے, جتنی مرضی تو تلاوتیں کر لے. میرے آقا کا فرمان ہے جس نے پڑوسی کو اذیت دیا وہ ساری رات اللہ کی حضوری میں سر سجدے میں رکھے, ہر روز روزہ بھی رکھے, اور جتنا مرضی صدقہ خیرات کر لے, بلائیں نہیں ٹلیں گی, اذیتیں اس کا پیچھا نہیں چھوڑیں گی, جہنم تک جانے تک اذیت میں مبتلا رہے گا. آؤ ایک ہی حل ہے لوگوں, اگر زندگی میں ایسا ہو گیا پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ, ہاتھ جوڑ کے اسے کہو بابا مجھے معاف کر دے, میری راحت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دے, اور اس کے بعد اہل محلہ کی خدمت میں لگ جاؤ. اللہ چاہے گا تمہاری نیت اور خدمت دے کے تمہیں معاف فرما دے گا. بھئی یہ دین کس نے بیان کرنا ہے اور یہ دین کس نے سیکھنا ہے؟ اچھا کیا یہ دین یہودیوں کے لیے آیا تھا کہ ان کو بتا دو وہ اپنے محلے صاف کر لیں؟ انہوں نے تو اس سے فائدہ اٹھا لیا اور اللہ نے انہیں دیکھے ساری کائنات کی حکومت اٹھا کے ان کے ہاتھوں میں دے دی. راز سمجھنا, دین اسلام کی اصول جس قوم نے اپنا لیے اس قوم کو اللہ نے دیکھے دنیا میں عزت دے دی, اور اللہ رسول ہر روز نمازیں روزے سب کچھ چل رہا ہے, پھر بھی کہتے ہیں بے برکتی ہے جی, ہمارے اوپر کفر غالب ہے. بھئی تو ایک پڑوسی محلے والے سے اچھا سلوک نہیں کرتا, تجھے دنیا کی کیا فکر ہے؟ تیری زندگی کی کتاب میں دوسرے بندے کے لیے سکھ و راحت ہی نہیں ہے, صرف اپنا بھلا, بس میری خیر ہونی چاہیے. باقی جو مرتا ہے مرتا رہے, جو مشکل میں ہے مشکل میں رہے, کوئی پرواہ نہیں. جب آپ نے دوسروں کی پرواہ چھوڑ دی, جس اہل ایمان نے پرواہ کرنی تھی, تو اللہ نے پھر لوگوں ہماری پرواہ چھوڑ دی, ذلت کے گڑھوں میں جا گرے. اور یہ صفائی اور ستھرائی, طہارت, یہ کتنی امپورٹنٹ چیز ہے. میرے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابی آئے, انہوں نے کہا یا رسول اللہ معاشی حالات بڑے تنگ ہیں. آپ سننا, ہر بندہ یہاں پر بھی بیٹھے وہ اکثر لوگوں کو جو گیلا ہوگا کہ یار معاشی حالات ٹھیک نہیں ہوتے. صحابی نے کہا یا رسول اللہ میرے معاشی حالات ٹھیک نہیں ہیں, تنگی ہے گھر میں بہت زیادہ. حضور علیہ السلام نے فرمایا جاؤ آج کے بعد ہمیشہ وضو سے رہنا, جسمانی طہارت کا بتمس کرنا, کپڑے صاف ستھرے پہننا, ناپاک نہ ہو, ناپاک نہ ہونے دینا, ناپاک ہوتے جائیں دھو لینا, اور وضو ٹوٹتا جائے دوبارہ وضو کر لینا. اور ہاں حضور نے فرمایا رات کو سوتے وقت بھی باوضو سونا, بے وضو نہ سونا. چلے جاؤ. نہیں فرمایا مزدوری شروع کر دو, نہیں فرمایا جا کے کئی ٹیکنیکل کورس کرو, نہیں کا ایجوکیشن اتنی ہونی چاہیے, نہیں فرمایا فلانی کمپنی میں جا کے انٹرویو دو یا ڈاکیومنٹس میرے پاس لے آؤ میں سفارش کرتا ہوں. نہیں فرمایا جا, مومن کا اصلہ اللہ نے وضو دیا ہے, وضو کا اہتمام کر, کپڑے صاف رکھ, ہر وقت طہارت سے رہنا ہے, ظاہری طہارت کا اہتمام, اور رات سوتے وقت بھی وضو سے رہنا ہے. لوگوں صحابی چلے گئے, کچھ عرصہ بعد پلٹ کے آئے, آقا کی بارگاہ میں آ کے عرض کرنے لگے سونیا آپ کا دیا ہوا طریقہ میں اپناتا چلا گیا, اللہ میرے دن بدلتا چلا گیا. حضور اب معیشت اتنی اچھی ہو گئی ہے, اپنا گھر تو اچھا چل رہا ہے, سارے محلے کا بھی میں جتنے غریب ہیں ان کی بھی مدد کر رہا ہوں. اب تو اہل محلہ کا بھی خرچہ ہمارے گھر سے چلتا ہے, اتنی معیشت اچھی ہو گئی. ہمارے یہاں معیشت اچھی کرنے کے لیے کورسز پہ توجہ, ہنر سیکھو, انویسٹمنٹ لاؤ, کاغذ لے جاؤ دفتروں میں, لوگوں کی منتیں کرو, رشوتیں دو, پاؤں پڑو, شاید معیشت اچھی ہو جائے. یہ ہمارے فارمولے ہیں, مگر امام الانبیاء علیہ السلام کا فارمولہ ہے تم طہارت کا بندوبست کرتے چلے جاؤ, اللہ تمہاری معیشت اچھی کرتا چلا جائے گا. لو جی, اس پہ بزرگان دین نے ایک بڑا خوبصورت واقعہ لکھا. وہ کہتے ہیں ایک بزرگ تھے, ان کا معمول یہ تھا کہ انہوں نے جب سے یہ حدیث پڑھی نا, وہ ہر وقت وضو سے رہتے, اور دن کو معمول تھا وہ قرآن کثرت سے پڑھتے تھے. جب وقت فارغ ہوتا وہ فضول گپ نہیں لگاتے, بس بیٹھ کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے. اور رات ان کا معمول یہ تھا کہ عشاء کے بعد وہ سو جاتے لیکن وضو کر کے سوتے. یہ اس بزرگ کا معمول تھا. انہوں نے اس حدیث کو سامنے رکھا, اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیا. کہتے ہیں کہ ایک چور ایک دن چوری کے ارادے سے ان کے چھت سے نیچے اترا کہ میں چوری کر لوں. وہ سوئے ہوئے ہوں گے, تو جیسے ہی وہ ان کی سیڑھیوں پہ پہنچا اس نے دیکھا نیچے ان کے صحن میں 4 بزرگ بندے بیٹھے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں. اس نے کہا ہو یہ تو 4 بندے بیٹھے ہوئے, چوری تو مشکل ہے. وہ بھاگ گیا,
دوسری رات کو وہ پھر آیا، سملرلی اس نے پھر دیکھا کہ 4 بندے پھر قرآن پڑھ رہے ہیں۔ وہ چور کہتا ہے میں 7 راتوں تک اس گھر میں چوری کے ارادے سے گیا، مگر ہر رات جب میں سیڑھی سے نیچے جھانکتا تو میں دیکھتا ان کے صحن میں 4 بندے اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے۔ مجھے سمجھ نہیں آئی یار یہ سوتے ہیں نہیں سوتے۔ اگلے دن 8ویں دن کہتے ہیں دن کے وقت میں بزرگوں کے گھر چلا گیا، دروازہ نوک کیا، وہ باہر آئے، میں نے سلام کیا، حال احوال پوچھا۔ میں نے کہا بابا جی آپ سارا دن بھی قرآن پڑھتے ہیں، کیا ساری رات بھی قرآن پڑھتے رہتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں بیٹا میں دن کو پڑھتا ہوں، رات عشاء کی نماز پڑھتا ہوں، وضو تازہ کرتا ہوں اور سو جاتا ہوں، پھر فجر کو اٹھ کے بس پھر وضو تازہ کرتا ہوں اور پھر فجر کی نماز پڑھتا ہوں، میں تو ساری رات سوتا ہوں، میں تو ساری رات سوتا ہوں۔ وہ چور کہتا ہے بابا جی پھر پہلے ہاتھ آگے بڑھائیں، میرا ہاتھ پکڑیں، ذرا دوبارہ کلمہ پڑھا کے مجھے بھی اس نور کی خیرات عطا کر دیجئے۔ میں 7 راتوں تک آپ کے گھر چوری کرتے آتا رہا، مگر میں چور تھا اس وقت سے پہلے، مگر میں نے آپ کے صحن میں ہر رات آدھی رات کے بعد 4 بندوں کو آپ کے گھر میں بیٹھ کے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ وہ بزرگ کہنے لگے اے چور توبہ کر، اور سن میرے محبوب نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جو بندہ دن کو قرآن پڑھے گا اور رات وضو کر کے سو جائے گا، اللہ اس کے سینے پر ایک نوری فرشتہ متعین کر دیتا ہے جو ساری رات اس بندے کی اور اس بندے کے گھر کی حفاظت کرتا رہتا ہے۔ دوستان محترم، یہ صفائی، یہ ستھرائی، اس کا کتنا اہتمام ہم کرتے ہیں۔ اور میں اگر گھروں کے نقشوں پہ جاؤں بات لمبی ہو جائے گی، لیکن تھوڑا سا چلیں آپ کو حالات ہمارے ہی گھروں کے حالات ہیں، مگر سن لیں ہمارا حال کیا ہے۔ جس گھر میں ہم رہتے ہیں اس گھر میں بھی فرش ہم چمکا دیتے ہیں، لیکن جس تکیے پہ رات سر رکھ کے سوتے ہیں، اکثر گھروں میں جائیں تو ان کو دیکھنا تو درکنار، ادھر منہ ہی نہیں کیا جاتا، سال سال تک نہیں دھوئے جاتے، تیل لگے سر اس پہ رکھیں، ہفتہ 10 دن رکھیں، نشان پڑ جاتے ہیں، بو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ بستر پہ صبح اٹھے آپ میں سے کتنے ہیں جو ایمان سے اپنے آپ سے سوچ کے اپنے آپ کو جواب دینا، مجھے نہیں، جو صبح اٹھ کے اپنی بستر کی چادر جھاڑ دیتے ہیں، کمبل تہہ کر دیتے ہیں؟ کوئی مائی گھر کی کر دے تو اس کی مہربانی، ہم نے یہ کام مردوں نے سیکھا ہی نہیں ہے۔ طہارت کہاں سے آئے گی؟ آپ نے دیکھا بعض لوگوں نے ایک رومال جیب میں رکھا ہوتا ہے، پسینہ آ جائے اسی رومال سے صاف کرنا، اور ناک بہہ نکلے اسی سے ناک صاف کرنا، اور رال ٹپک آئے اسی سے منہ بھی صاف کرنا، اور ہاتھ گندے ہو جائیں اسی رومال سے ہاتھ بھی صاف کر لینا۔ لو جی کہ ہماری طہارت ہے۔ اب اس رومال کے ساتھ پسینے کی کثافت، ناک سے نکلنے والے مادے کی کثافت، منہ سے نکلنے والی رال کی کثافت، اور پھر ہاتھ جو تھوڑے بہت گندے ہو اس کی کثافت ساری جمع ہو جاتی ہیں، اور پھر بھی رومال نہیں دھلتا، پھر جب دل کرتا ہے اٹھا کے اس کو پھر منہ پہ پھیر لیتے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ آپ کسی حجام کی دکان پہ چلے جائیں، حجام جو کنگھی رکھتا ہے اپنی دکان کے اوپر وہ ساری زندگی کبھی بھی نہیں دھوتا، اور نوجوان دیکھیں بنے سمرے ہوئے ہوں گے، حجام کی دکان ذرا کنگھی دینا جی، بال صاف کر دیں، بالوں کی جناب کنگھی ہو رہی ہے، گندی ترین کنگھی، گھر کی کنگھیاں کبھی کسی نے دھوئی؟ آج جا کے دیکھ لینا یار، کنگھی بھی استعمال ہو گئی، گرد پڑی، خراب ہو گئی، اس کو بھی 2-3 دن کے بعد دھونا چاہیے، لیکن گھروں کی کنگھیاں ان کے دندانے ٹوٹ جاتے ہیں، اندر گندگی اتنی سی جمع ہوتی، کالی سیاہ ہو جاتی ہیں، وہ روز آپ سر پہ پھیرتے ہیں، دھونے کی توفیق ہی نہیں۔ اور ناک ہمارے اب ان کے فلٹر ایسے غائب ہو گئے ہیں، انہیں بدبو آتی ہی نہیں ہے۔ کسی زمانے میں ہم چھوٹے تھے نا، گاؤں میں رہتے تھے تو شہر میں آتے تو ہمیں بہت سمیل آتی تھی گلیوں سے، نالیوں سے، کیوں؟ اس وقت ہمارے ناک جو ان کے فلٹر صحیح کام کرتے تھے۔ آج باہر بھلے جتنی مرضی گندگی ہو، کئی گھروں کے باہر کوڑے کے ڈھیر پڑے ہوئے ہیں، لوگ مزے سے جی رہے، انہیں بو نہیں آتی، کیوں؟ ان کا یہ فلٹر سسٹم پکا خراب ہو چکا ہے ناک۔ تو سانے محترم یہ بڑی طویل کہانی ہے، مگر حل کیا ہے؟ ہم نے حل کیا ڈھونڈا؟ گھروں میں بدبو آنا لگ گئی، جاؤ باہر سے سپرے لے آؤ جی، پریشر سپرے خوشبو والا مار دو، چلو بھائی مہمان آنے والے ہیں 10 منٹ پہلے چھڑکاؤ کر دو اس خوشبو کا، تاکہ وہ بدبو جو گھر کی ہے وہ اس سپرے کی خوشبو میں چھپ جائے۔ اچھا سپرے کس کا بنا ہوا ہے؟ کیمیکلز کا۔ یہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں ہماری مجلس میں، ہمارے بڑے مہربان دوست ہیں، آپ ان سے پوچھئے گا یہ جو کیمیکل ہوتے ہیں، کیا کوئی ایسی غذا ہے جو آپ کی باڈی کے اندر کیمیکلز کو ڈیزالو کر سکے اور جسم سے نکال سکے؟ آپ نے اپنے گھر کی صفائی ستھرائی نہیں رکھی، قدرتی طور پہ اس کے اندر خوشبو کا ماحول نہیں رکھا،
مصنوعی طور پہ آپ نے پریشر سپرے پھینکی، اس سے کیمیکل نکلے، اور آپ کے گھر میں جو پینٹ ہوتے ہیں ان سے بھی کیمیکل نکل رہے ہیں، ان کے اندر لیڈ پڑا ہوا ہوتا ہے، اور یہ لیڈ اور آپ کے وہ جو سپرے کے کیمیکل ہیں جب آپس میں ملتے ہیں تو اس سے آپ کی باڈی کے سیل کے ٹیشوز ڈیمیج ہوتے ہیں، اور ڈیڈ ٹیشوز اکٹھے ہو کے کینسر کا سبب بن جاتے ہیں۔ یہ کینسر کا سبب ہیں یہ جو آپ مصنوعی خوشبوئیں گھروں میں جناب پریشر کے ساتھ لگا کے کہتے ہیں جی ماحول بڑا اچھا ہو گیا۔ تو اب آپ پوچھیں گے جی پھر ہم کیا کریں جی؟ تو گھروں کے اندر دیکھیے بہت بڑی ایک تحقیق ہے، اس کے نتیجے میں ابھی وقت نہیں اس کی ڈیٹیل میں جاؤں، مگر سب سے پہلا کام اپنے گھر کی سردیاں ہو یا گرمیاں ہو روزانہ 3 ٹائم کھڑکیاں دروازے کھولیں، کم سے کم ہوا کراس ہونے دیں۔ اس کے بعد جس طرح سے آپ کے گھر کے کچن میں ایگزاسٹ فین لگا ہوتا ہے اس کو چلا بھی لیا کریں، کوئی اتنا زیادہ بل نہیں آتا۔ اب کہتے ہیں بل بہت آتا ہے، کوئی بات نہیں جی نہیں چلاتے۔ اور پھر کچن سے زیادہ آپ کے واش روم میں ایگزاسٹ فین کا ہونا ضروری ہوتا ہے۔ ہمارے یہاں گھروں میں کچن میں ایگزاسٹ فین ہوتے ہیں، مگر واش روموں کے اندر ایک تو واش روم ویسے ہی ہم اوپر ایک اس کے سٹور روم بھی بنایا ہوتا ہے ہم نے، ویسے ہی جگہ تنگ کی ہوتی ہے، تو اندر کا تعفن باہر نکلنے کا راستہ کوئی نہیں ہوتا، ایگزاسٹ نہیں ہوتا، اور واش روم میں وہ ایگزاسٹ جو 24 آور چلنا چاہیے، لیکن اب تو واش روم بھی ایسے بنے ایگزاسٹ اندر کی طرف لگے گا تو کمروں میں ہی سارا ہو جائے گا۔ یہ بھی مسئلہ ہے نا، دڑبا نما گھر ہے، میں پہلے اس پہ بات کر چکا ہوں، حضور علیہ السلام نے کس طرح کا گھر پسند کیا، دعا کیا کی۔ تو واش رومز کے اندر ایگزاسٹ کا ہونا مست ہے، کچن میں ایگزاسٹ کا ہونا مست ہے۔ اس کے بعد بھی گھر میں آپ نے قالینیں بچھائی ہوئی ہیں، اور قالینیں، غالیچے، یہ چیزیں، یہ دریاں فرش پہ، ان سے بھی ایک تعفن پھیلتا ہے گھر میں۔ اس کی صفائی کا طریقہ کار کیا ہے؟ یا ویکیوم کلینر استعمال کریں، ویکیوم کلینر، یا پھر اس کے لیے کچھ پودے ایسے ہیں جو گھر میں رکھیں، کمرے کے اندر بھی رکھے جا سکتے ہیں، صحن میں رکھے جا سکتے ہیں۔ جیسے منی پلانٹ ہے، منی پلانٹ ایک پودا ہے، اس پودے سے تحقیق سے یہ ثابت ہوا ہے، اس پودے کے پتوں میں یہ کمال ہے کہ یہ گھروں میں کارپیٹڈ کے اندر سے جو کیمیکلز اور جو آلودہ مادے نکلتے ہیں یہ پودا ان کو ایبزارب کر لیتا ہے، جذب کر لیتا ہے، اس سے آپ کو نقصان نہیں ہونے دیتا۔ پھر ڈریگن ٹری ایک پودا ہے، ڈریگن ٹری، یہ مشرقی افریقہ میں پایا جاتا ہے یہ پودا ویسے، لیکن نرسریوں سے مل جاتا ہے ڈریگن ٹری۔ آپ اپنے گھر میں ڈریگن ٹری رکھیں، یہ آپ کی دیواروں پر جو پینٹ ہے ان سے نکلنے والے جتنے کیمیکل مادے ہوتے ہیں، لیڈ وغیرہ، پلمبم وغیرہ، ان کو ایبزارب کر لیتا ہے۔ اور پھر ایک ہوتا ہے سنیک پلانٹ، سنیک پلانٹ، اس پودے کا کمال یہ ہے، یہ پودا اس کو پانی بہت چاہیے ہوتا ہے، سردیوں میں اسپیشلی اس کو پانی زیادہ چاہیے ہوتا ہے، گرمیوں کے مقابلے میں بھی، مگر یہ پودا جس گھر میں ہو یہ قدرتی اس میں خوشبو کا ماحول پیدا کرتا ہے، اور ہر وہ چیز جس کا تعلق گھر کی آلودگی سے ہے اس کو بھی ایبزارب کرتا ہے۔ اور سب سے بڑھ کر سارے پودوں کی خاصیت یہ ہے کہ وہ آکسیجن جذب کرتے ہیں، کاربن ڈائی آکسائڈ کو خارج کرتے ہیں۔ لیکن لوگوں، اللہ نے کیسا پودا یہ رکھا ہے جی، سنیک ٹری پلانٹ، اس کا کمال یہ ہے یہ آکسیجن جذب نہیں کرتا، یہ کاربن ڈائی آکسائڈ جذب کرتا ہے، اور ہم جب سانس نکالتے ہیں گھروں میں تو کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکلتی ہے۔ گھر میں سب سے زیادہ کاربن ڈائی آکسائڈ گھر میں رہنے والوں سے پیدا ہوتی ہے۔ ایک ایک کمرے میں 5 6 بچے ہوتے ہیں، کتنی کاربن ڈائی آکسائڈ پیدا ہوتی ہے؟ اس کمرے کے اندر ایک اگر آپ سنیک پلانٹ رکھ دیں یہ اس کمرے میں ساری کاربن ڈائی آکسائڈ ایبزارب کر لے گا، اور آپ اس سے ملنے والی تکلیف سے بچ جائیں گے۔ دیکھیں میں نے 3 پلانٹس کا بھی تعارف کروایا آپ کو، لیکن اگر کسی پودا کوئی گھر میں لے آیا رکھ لیا، اب پودے کو ضروری ہے گھر صبح بھی اس کو واش کیا جائے، پانی سے صاف کیا جائے اس کے پتوں کو، اور شام کو بھی صاف کیا جائے۔ اب پودا پڑا ہوا پورا مہینہ مٹی پڑ رہی ہے، اب اگر اس پودے کو صاف نہ کیا جائے تو وہ پودا خود تعفن کا سبب بن جائے گا۔ ہم تو اپنا حال یہ ہے کہ وہ بندے کہتے ہیں جی یہ بندہ بڑا فقیر آدمی ہے جی، بڑا اللہ والا بندہ ہے۔ آج بھی مجھے ایک بندے کا فون آیا، اس نے کہا جی میں فلاں جگہ گیا، بڑے وہاں فقراء ملے، بڑے درویش ملے، میں نے کہا ان کی علامتیں بتائیں۔ کہتا ہے جی انہوں نے کڑے بڑے بڑے پہنے ہوئے تھے، گلے میں تسبیحاں بھی پہنی ہوئی تھی، اور پرانے کپڑے تھے ان کے کھدڑ نما۔ تو میں نے کہا یہ بتائیں کہ وہ جن کو فقیر کہہ رہے ہیں وہ کتنے عرصے سے نہائے نہیں ہوں گے؟ انہوں نے کہا یہ تو نہیں پتہ، لگتا تھا 1 2 سال سے نہیں نہائے ہوں گے۔ اللہ والے جو ہوئے جی، یہ مسلمان ہے جی، کیا تصور ہے؟ اللہ والا وہ ہے جس کو نہانا ہی نصیب نہ ہو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ہر ہفتے میں 1 دن بندہ مومن پہ نہانا فرض ہے، 1 دن تو فرض ہے، اور باقی دن روز نہانا سنت ہے۔ اور ہم سردیوں میں اسپیشلی ہمارے بعض بچے اور ہم لوگ مہینہ نہیں نہاتے، کئی لوگ تو پوری سردیاں ہی نہیں نہاتے۔ اور ایک ایسا بندہ ایک دفعہ مجھے ملا، کہتا ہے اللہ کا شکر ہے
میں بڑی صفائی کا خیال رکھتا ہوں، مہینہ پورا نہیں ہونے دیتا، 29 دن بعد ہی نہا لیتا ہوں. لو جی، مہینہ پورا نہیں ہونے دیتا، بس 29 دن پورے ہوتے ہیں میں نہا لیتا ہوں. ہماری قوم کا حال ہے. آؤ دوستان محترم، مسلمان کو کیا کردار چاہیے تھا، مسلمان کو کیسا ہونا چاہیے تھا؟ کاش ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ جائے. یہ مسجد اللہ کا گھر، اس میں ہم بیٹھے ہیں. اب امام الانبیاء علیہ السلام نے مسجد سے متعلق ہی سن لیں. ہمیں تو کبھی توفیق نہیں ہوئی نا. اور مسجد کے خادم کو میں اکثر کہتا ہوں، ہم سب سے بری نظر سے جس بندے کو دیکھتے ہیں وہ شاید مسجد کا خادم ہوتا ہے. اس کی کوئی عزت زمانے میں نہیں ہے. مگر امام الانبیاء علیہ السلام کی حدیث سننا، اور یہ حدیث ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ کی حدیث نمبر 757 ہے، 757 نمبر حدیث مبارکہ. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، من اخرج اذن فی المسجد، جس نے مسجد میں کوئی اذیت والی چیز اٹھا کے مسجد سے باہر لے گیا، وہ کنکر تھا، پتھر تھا، تنکا تھا، کوئی غلاظت تھی، گندگی تھی، جس نے مسجد میں دیکھی اٹھا لی. یہ نہیں کہ خادم ادھر آ، اوئے یہ اٹھا بھائی، نہیں، حضور نے یہ نہیں کہا خادم کو کہنا ہے، یہ کہا جس نے خود اپنے ہاتھوں سے اٹھائی باہر لے گیا. آقا نے فرمایا بن اللہ لہو بیتن فی الجنہ، جس نے کنکر ہی بھلے مسجد سے اٹھا کے باہر لے گیا، وہ مسجد سے باہر پہنچے گا، اللہ اس کے لیے جنت میں محل تیار فرما دے گا. اللہ کے گھر میں جس بندے نے اتنی صفائی کا خیال رکھا، اللہ جنت میں محل. اور دوسری جگہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، جس بندے نے مسجد بنائی اور پھر بنانے کے بعد اس کی طہارت کا اہتمام کیا کہ اس کے اندر کوئی گندگی، کوئی بدبو، کوئی سمیل نہ ہو، نان سمیلی ایٹماسفیئر پیدا کیا اس مسجد کے اندر. آقا حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کا جنت میں گھر بنائے گا، اور وہ جو مسجد کو صاف کرتا چلا جائے گا، یہ مسجد کو صاف کرنا، یہ مسجد سے کنکر اٹھانا، یہ مسجد سے کسی بھی ایسی اذیت ناک چیز کو اٹھا کے باہر لے جانا، یہ اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں لکھتا ہے کہ اس نے جنت کی حوروں کا مہر ادا کر دیا ہے. گھر بھی اللہ نے جنت میں بنا دیا، جنت کی حوریں جو اس کو دینی اللہ نے، ان کا بھی نام اس کے ذمہ لکھ دیا کہ یہ حوریں ملیں گی. اب حور سے زندگی گزارنے کے لیے نکاح ہوگا، نکاح میں مہر دینا ہوگا. ارے لوگوں، مصطفیٰ کی امت کا مہر مسجد کی صفائی بن جائے گا. کتنا خوش قسمت ہے جی مسجد کا خادم جو روز یہ کام کرتا ہے. کتنی حوریں دنیا میں تو پتہ نہیں اس کو کوئی ایک بھی نہ دے. تسی کیا کر دے ہو جی اسی خادم ہے جی مسجد دے، اوہو تانوں اسی پڑھی لکھی کڑی دا رشتہ نہیں دے سکتے. کوئی نک ٹٹی، اک بھجی، چلو جی خادم میں دے چھوڑو جی. اللہ نے وہ حوریں، جس حوروں کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر اس حور کا ایک دانت اس دوپہر کے وقت چمکتے سورج کے سامنے اگر اللہ ظاہر کر دے، یہ سورج اس کے سامنے بے نور ہو جائے. اتنی چمک ہے ان حوروں کے ایک دانت میں. اور ایک کنکر مسجد سے اٹھایا تو مہر بن گیا، حور بھی مل گئی، مال بھی مل گیا. جو بیچارہ صبح و شام لگا رہتا ہے، کتنا خوش نصیب ہے. یہ ڈپارٹمنٹ ہم اس میں جاب نہیں کرنا چاہتے. اللہ کی عزت کی قسم اگر ہمیں پتہ چل جائے کسی مسجد کی خدمت پہ کتنا بڑا اعزاز اور ایوارڈ ہے، یقین جانیے مسجد میں خادم رکھنے کے لیے قرآن اندازی کرنی پڑے، قرآن اندازی کرنی پڑے. ہر شخص یہ چاہے گا یار یہ مجھے اذن ملنا چاہیے. مگر ہمارے نزدیک صفائی، طہارت، نظافت، نزاکت، لطافت، اس کا دور تک تذکرہ ہی نہیں ہے. اور ہمارے ممبروں پہ بس شعر و شاعری، ہلہ شعری. یار میرے بھائی کرنے والے کام یہ ہیں. اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں مالک و مولا، تو ہمیں اپنا دنیا اور آخرت میں مقدر چمکانے اور تبدیل کرنے کا حقیقی طریقہ اس صفائی، ستھرائی اور طہارت کی صورت میں اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گھروں کی اندر کی صفائی کا بھی، گھروں کے باہر کی صفائی کا بھی، نالیوں، گلیوں. یہ ضروری نہیں کہ وہ بلدیہ آئے گی تو وہ صفائی کرے گی، میں کیوں کروں جی، میری شان کے خلاف ہے. تو گھر بنانا آپ کی شان کے خلاف کیوں نہیں تھا؟ گندگی ڈالنا آپ کی شان کے خلاف کیوں نہیں تھا؟ گندگی ڈالنے سے کیا شان بڑھتی ہے؟ آپ نے گندگی صاف کرنا اپنی شان کے خلاف سمجھا، اس کو چھوٹا کام سمجھا. میں پوچھتا ہوں گندگی ڈالنا بڑی شان والا ہوتا ہے؟ گند پھیلانا کیا یہ بڑی شان کی علامت ہوتا ہے؟ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا آپ نے صحابہ کو اتقو لعانین، دو لعنتیوں سے بچ کے رہو، دو لعنتیوں سے بچ کے رہو. مسلم شریف کی حدیث ہے. قالوا من لعانین، یا رسول اللہ وہ دو لعنتی کون ہیں؟ آقا نے فرمایا
الذی خلط فی طریق الناس او فی ظلہم، فرمایا دو لعنتی میری امت میں وہ ہیں، ایک وہ جو لوگوں کے راستے میں کوڑا پھینکے، گندگی پھینکے، اور دوسرا لعنتی وہ ہے جو لوگوں کی سایہ دار جگہ بیٹھنے کی وہاں گندگی پھینک دے۔ لو جی اب بتائیں حضور کیا فرما رہے ہیں؟ وہ لعنتی ہیں دو، کون کون؟ ایک جو لوگوں کی گزرگاہ، لوگوں کی جو گزرنے کی جگہ راستہ ہے، جو راستے میں گندگی ڈال دے، پھل کھایا چھلکا اٹھا کے پھینک دیا، بچے کو چیز لے کے دی اس نے کھا کے جناب اس کا ریپر اٹھا کے پھینک دیا، چھت پہ دوسری منزل پہ رہتے تھے، جو گندی چیز گھر اٹھا کے گلی میں چل بھائی۔ حضور نے کیا فرمایا؟ اس بندے پر صحابہ ان دو لعنتیوں سے بچنے کی دعا کرنا۔ حضور جن سے بچنے کی تلقین کر رہے ہیں وہ کتنے برے ہوں گے؟ ایک جو راستے میں گندگی پھینکے، راستہ خراب کرے، اور دوسرا اگر کوئی سایہ دار جگہ، کسی کی دیوار کا سایہ ہے، کسی نے کوئی درخت لگایا ہے لوگوں کے بیٹھنے کے لیے، کوئی سایہ دار جگہ ہے، کوئی کہیں گاڑیوں کا اسٹیشن ہے رکتی ہیں، وہاں کچھ لوگوں نے سیٹیں لگا دی ہیں بیٹھنے کی جگہ، کسی نے وہاں گندگی پھینک دی، کوئی غلاظت پھینک دی، کوئی بدبو والی چیز پھینک دی، تو آقا علیہ السلام نے فرمایا وہ سایہ دار جگہ کو غلیظ بنانے والا اور لوگوں کے راستے کو غلیظ بنانے والا، میرے صحابیوں ان دو لعنتیوں سے اللہ کی پناہ مانگنا۔ تو لوگوں ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ کریم ہمیں ایسے لعنت والے کام چھوڑ دینے اور رحمت والے کام اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔